یہ بات آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ دوسرا پارہ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے شہیدوں کو زبان سے مردہ نہیں کہنا. شہید زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے. ان حواس کے ساتھ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. تمہاری عقل میں ان کی زندگی نہیں آ سکتی. چوتھا پارہ سورت کا نام آل عمران. فرمایا بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. آیت نمبر 169. خبردار جو شہید ہو گئے شہیدوں کو اپنے دل میں مردہ خیال بھی نہیں کرنا. شہید زندہ ہے اپنے پروردگار کے ہاں ان کو روزیاں مل رہی ہیں. قرآن ماننے والے اونچا بولیں گے بڑے ساتھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ شہید مردہ یا شہید زندہ؟ اونچا بولیں گے میں آپ کے لیے دعا کروں گا. جو بولے گا میری اس کے لیے دعا ہے. شہید مردہ یا شہید زندہ؟ 6 سوال سمجھو. میں زندہ بیٹھا ہوں. میں زندہ کو کفن بھی کوئی نہیں پہنائے گا. زندہ بیٹھا ہوں مجھے کفن تو نہیں پہناؤ گے. چپ کر گئے ہو مجھے بھی تم نے ڈرا دیا. میں زندہ ہوں زندہ کو تو کفن نہیں پہنایا جاتا. نمبر 2 میں زندہ ہوں میرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑے گا. جنازہ نہیں ہوتا. اور نمبر 3 میں زندہ ہوں مجھے قبر میں دفن بھی کوئی نہیں کرے گا. میں نے سبق روک دیا. 29واں پارہ سورت کا نام سورت المرسلات. اللہ کریم فرماتے علم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا. آیت نمبر 25 اور 26. میں اللہ نے زمین کے 2 حصے بنائے. زمین کی 2 سیٹیں بنائی ہیں. ایک زمین کا اوپر والا حصہ بنایا ہے. دوسرا زمین کے نیچے والا حصہ بنایا ہے. اوپر والا زمین کا حصہ بنایا ہے احیاء زندوں کے لیے اور نیچے والا حصہ زمین کا بنایا ہے اموات مردوں کے لیے. اوپر زندے نیچے مردے. اب کیا شریعت کے اندر اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں. مردے کو اوپر رکھنے کی اجازت ہے؟ اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں شریعت میں. اور نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں. کوئی زندہ کو قبر میں دفن کرے قتل کا کیس ہے 302. زندہ کو تو دفن نہیں کیا جاتا. اور یہ یاد رکھنا اوپر والے زندہ نیچے والے مردہ. اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اوپر والے بھی زندہ ہوں نیچے والے بھی زندہ ہوں تو ہمارے مردے کہاں گئے؟ سوچو تو صحیح. اوپر بھی زندہ نیچے بھی زندہ تو مردے کہاں گئے؟ اور یہ یاد رکھنا نیچے والے جب زندہ ہو گئے قیامت آ جائے گی. قبریں پھٹ جائیں گی اور وہ زندہ اوپر آ جائیں گے. زمین کا اوپر والا حصہ زندوں کے لیے نیچے والا مردوں کے لیے. میں زندہ بیٹھا ہوں مجھے قبر میں دفن بھی کوئی نہیں کرے گا. 6 باتیں میں نے سنانی ہیں. میری انگلیوں کو دیکھنا. زندہ کو کفن نہیں پہنایا جاتا. میں زندہ بیٹھا ہوں میرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑے گا. نمبر 3 میں زندہ بیٹھا ہوں مجھے قبر میں دفن بھی کوئی نہیں کرے گا. نمبر 4 میں زندہ بیٹھا ہوں میری بیوی آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی. میرے نکاح میں ہے وہ کیسے آگے نکاح کر سکتی ہے؟
خدا نہ خاصہ بندہ طلاق دے، عدت گزرے وہ تو بات کی بات ہے، جو میرے نکاح میں آ کے کیسے شادی کرے گی؟ رب العالمین فرماتے ہیں 5ویں پارے میں پہلی آیت والمحصنات من النساء، پہلی آیت جو عورت کسی بندے کے نکاح میں ہے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی. میں زندہ بیٹھا ہوں، میری بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی. نمبر 5 میں زندہ بیٹھا ہوں، میرے بچے یتیم نہیں ہو سکتے، میں زندہ ہوں. نمبر 6 میں زندہ ہوں، میری وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. اب 6 باتیں پھر سننا. نمبر 1 شہید زندہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ شہید مردہ ہے یا زندہ؟ بولو نا، مردہ ہے یا زندہ؟ شہید زندہ ہے. لیکن نمبر 1 ان کو کفن بھی پہنایا گیا. اللہ فرماتے ہیں شہید زندہ ہے، ان کا جنازہ بھی پڑھا گیا. نمبر 3 شہید زندہ ہے، ان کو قبروں میں دفن بھی کیا گیا. نمبر 4 شہید زندہ ہے، ان کی بیویاں عدت کے بعد آگے نکاح بھی کر گئی. نمبر 5 شہید زندہ ہے، ان کے بچے بھی یتیم ہو گئے. نمبر 6 شہید زندہ ہے، ان کی وراثت بھی تقسیم ہو گئی. یہ کیسے زندہ ہے؟ 6 سوال بڑے ساتھیوں کو سمجھ آ گئے؟ بڑے ساتھی کو بولو 6 سوال سمجھ آ گئے؟ شہید زندہ، کفن پہنایا گیا. شہید زندہ، جنازہ پڑھا گیا. شہید زندہ، قبروں میں دفن کیا گیا. شہید زندہ، بیویاں کے نکاح کر گئی. شہید زندہ، بچے یتیم ہو گئے. شہید زندہ، وراثت تقسیم ہو گئی. یہ کیسے زندہ ہے؟ یہی بات سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی آیت سیکھنے کے لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا صَلَّى عَلَيْكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان آیتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں شہید زندہ ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھائیں. دیکھنا قرآن سیکھنے سکھانے والی محنت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد بڑے ساتھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر الحزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کیسے زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ دیتا ہے اور ان کو جنت میں چھوڑ دیتا ہے. شہید جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں، جنت کی نعمتوں میں رہتے ہیں. لہا قنادیل معلقۃ بالعرش او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے عرش کے نیچے پرندوں والے گھونسلے بنے ہوئے ہیں. جب تھک جائیں شہید ان کے اندر آرام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا شہیدوں حل تشتہون شیئا. حدیث کے لفظ جنت تمہیں مل گئی ہے، شہیدوں جنت کی نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں. اللہ کے عرش کے نیچے آرام کرنے کے لیے گھونسلے تمہیں مل گئے ہیں. یہ بتاؤ اس کے علاوہ کوئی تمنا ہے تو بیان کرو. کوئی چیز چاہیے؟ قالوا لا حاجۃ لنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں نے جواب دیا اللہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. بھائی کوئی چیز ہے تو بتاؤ. پھر اللہ نے پوچھا فلما علموا انهم لا يتركون او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. شہیدوں کو یقین ہو گیا اللہ بار بار پوچھ رہا ہے، ایسے اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. شہیدوں نے جواب دیا اللہ ایک ہماری خواہش رہتی ہے، ایک تمنا باقی ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا.
کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ شہیدوں نے جواب دیا ہماری جنت والی روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج دے, دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونا چاہتے ہیں. جو مزہ شہادت کی موت میں آیا ہے جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں آیا. اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے. قَضَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, میں فیصلہ کر چکا ہوں جو روح دنیا والے جسم سے نکل آئی ہے میرا قانون یہ ہے قیامت سے پہلے وہ روح دنیا والے جسم میں واپس نہیں جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے. اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, آپ نے سکھایا شہید زندہ ہے لیکن جنت میں زندہ ہیں. جو ساتھی جنت چاہتے ہیں نا وہ جنت کا نام اونچا مجھے سنائیں. شہید دنیا میں زندہ ہے یا جنت میں؟ حدیث ماننے والے نبی پاک کو سچا ماننے والے اونچا کہیں گے شہید شہادت کے بعد دنیا میں زندہ ہے یا جنت میں؟ اگر شہید دنیا میں زندہ ہوتے تو کفن نہ پہنایا جاتا. دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے تو جنازہ نہ پڑا جاتا. شہید دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے قبر میں دفن نہ کیا جاتا. شہید دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ان کی بیویاں آگے نکاح نہ کرتی. شہید دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ان کے بچے یتیم نہ ہوتے, وراثت تقسیم نہ ہوتی. شہید زندہ ہے لیکن نبی پاک نے آیا سمجھائی ہے, آیا سکھائی ہے شہید زندہ لیکن جنت میں. شہید کہاں زندہ؟ ماننے والے حدیث ماننے والے اونچا بولیں گے شہید زندہ دنیا میں یا جنت میں؟ دنیا میں زندہ ہوتے تو کفن پہنایا جاتا. دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے جنازہ نہ ہوتا, دفن نہ کیے جاتے, بیویاں کے نکاح نہ کرتی, بچے یتیم نہ ہوتے, وراثت تقسیم نہ ہوتی. ایک مجھے بات بتا دو سارے بھائی اونچا واپس سے. شان اور مقام, درجہ اور رتبہ, شان اور مقام شہیدوں کا زیادہ ہے یا اللہ کے نبیوں کا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے, کوئی شک ہی نہیں اس میں. سارے شہید امت کے مل جائیں اللہ کے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دوستو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. شہید زندہ ہے جنت میں تو اللہ کے نبیوں کا مقام تو شہیدوں سے اونچا ہے. وفات کے بعد اللہ کے نبی زندہ ہے جنت میں. شہداء بھی زندہ ہیں جنت میں اور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھی زندہ ہیں وفات کے بعد جنت میں. صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن پر ابھی موت نہیں آئی, قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی. پھر اگلا جملہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام مل جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فاق النبیین فی خلق و فی خلق, فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم, منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم, ومبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. 1000 بار بشویم دہان سے مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سا غالب سرائے خواجہ میزدہ خدا شتم آزاد پاک مرتبہ شناس محمد اسلحہ. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سم الالہ سم النبی
ما امدحت محمدا بمکانتی لیکن مدحت مکانتی بمحمدی احسن من کلم ترکت عینو واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا. آپ نے جواب سنا میں آپ کے لیے دعا کروں گا. شان مقام باقی انبیاء کرام کا اونچا ہے یا سارے نبیوں سے مقام نبی پاک کا اونچا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے. خیال جب شہادت کے بعد شہید زندہ ہے جنت میں تو پھر وفات کے بعد سارے نبی بھی زندہ ہیں شہیدوں سے اعلیٰ مقام والی جنت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں سارے انبیاء سے اعلیٰ مقام والی جنت میں. ایک جملہ کہہ دوں بڑے ساتھی یاد کرو. شہیدوں کی حیات کا منکر کافر. مسئلہ ٹھیک بیان کیا. جو شہیدوں کی حیات نہیں مانتا وہ کافر. جو شہیدوں کو زندہ نہیں مانتا وہ کافر. انبیاء کا مقام تو شہیدوں سے بھی اونچا ہے. وفات کے بعد جو نبیوں کی حیات نہیں مانتا وہ کافر ہے اور وفات کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. حیات شہداء بھی برحق حیات انبیاء بھی برحق حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق. شہادت کے بعد شہید بھی زندہ وفات کے بعد سارے نبی بھی زندہ وفات کے بعد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ. لیکن شہید زندہ ہے جنت میں انبیاء کرام بھی زندہ ہے جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے جنت میں. قرآن پاک یہ بتاؤ جنت کہاں ہے؟ یہ بھی تو پتہ چلے نا جنت کہاں ہے. شہداء بھی زندہ جنت میں انبیاء بھی زندہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے جنت میں. جنت کہاں ہے؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہی انہا جنت المأوی. سبحان اللہ. آیت نمبر 14. عند سدرۃ المنتہی انہا جنت المأوی. سات آسمانوں سے اوپر ہے سدرۃ المنتہی. جنت اس سدرۃ المنتہی کے پاس ہے. شہداء بھی وہاں زندہ اوپر میرا اشارہ دیکھنا سات آسمانوں سے اوپر. شہداء بھی وہاں زندہ انبیاء علیہ السلام بھی وہاں زندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جنت میں زندہ. جنت سدرۃ المنتہی کے پاس ہے سات آسمانوں سے اوپر. ہاں یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا وفات کے بعد اور کسی کے لیے قانون نہیں ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے لیے قانون ہے. اللہ وفات کے بعد پیغمبر کا جسم خراب نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. میں الفاظ آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آپ کی بیوی گھر والی ام المومنین وضعت یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات فمرت بی جمعون آکل واتوزع فلم یدوری المسک من یدی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میں نے وفات والے دن آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا. فرماتی ہیں کئی ہفتے گزر گئے کئی جمعے گزر گئے اس ہاتھ کے ساتھ میں کھانا بھی کھاتی رہی وضو بھی کرتی
رہی، ہاتھ کو دھوتی رہی، لیکن آپ کے سینے پر جو میں نے ہاتھ رکھا تھا وفات کے بعد کئی ہفتے گزرنے کے باوجود اللہ نے میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا۔ میری جماعتی شاطو تو سننا کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی شان والا، آپ کا سینہ بھی شان والا، آمنہ کے لال کا مدینہ بھی شان والا، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفاقیوں وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ کیا عقیدہ سیکھ کر اٹھو گے سارے دوست؟ گلاب کا پھول ہو، بہار کا موسم ہو، صبح کا وقت ہو، ٹھنڈی میٹھی ہوا بھی چل رہی ہو، شبنم کے قطرے گلاب کی پتیوں پر موجود ہو، رب کائنات کی قسم بہار کے موسم میں صبح سویرے شبنم کے قطروں سمیت گلاب کا پھول اتنا ترو تازہ نہیں ہوتا جتنا وفات کے بعد پیغمبر کا جسم قبر میں ترو تازہ ہوتا ہے۔ روح جنت کے اندر، زندگی جنت ہوگی، یہ جسم قیامت کے دن زندہ ہوگا۔ اب کیا عقیدہ قرآن و سنت والا یاد کر کے اٹھو گے؟ ہم شہیدوں کی حیات اور زندگی مانتے ہیں، نبیوں کی وفات کے بعد حیات اور زندگی مانتے ہیں، نبی پاک کی حیات اور زندگی وفات کے بعد مانتے ہیں، لیکن وہ حیات دنیا والی نہیں، جنت والی۔ کون سی حیات؟ جنت چاہتے ہیں اونچا بولیں گے، وہ حیات کون سی ہے، دنیا والی یا جنت والی؟ ایک بات اور بتا دو، دنیا کی زندگی کی شان زیادہ ہے یا جنت والی زندگی کی شان زیادہ ہے؟ یہ ہے قرآن سیکھنے والی محنت۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیت جا کر سیکھی۔ اللہ فرماتے ہیں شہید زندہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام سمجھایا۔ رحمت ملے گی قرآن پڑھنے سے، ہدایت ملے گی قرآن سمجھنے سے، اور نجات ملے گی قرآن پہ عمل کرنے سے۔ مثال سنیے، یہ میرے سامنے نام پڑا، سورت کا نام سورت الاعراف، یہ آیت نمبر 199۔ اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آیت نمبر 199 بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، حر ابن قیس اس کا نام تھا۔ حضرت حر ابن قیس نے کہا امیر المومنین، میرا بوڑھا چچا مدینے شریف میں آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا بوڑھا چچا کہتا ہے حضرت عمر سے میری ملاقات کراؤ، لیکن اور بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ الگ ملاقات۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بوڑھے چچا کو لے آؤ، ملاقات کروں گا۔ حضرت اور بتانا ہو، ٹھیک ہے تم لے آؤ۔ حضرت حر ابن قیس بوڑھے چچا کو لے کر آ گئے۔ اب 3 بندے ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت حر ابن قیس، تیسرا ان کا بوڑھا چچا اوینا، بخاری شریف میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بابا جی کیا بات کرنی ہے، فرماؤ۔ ایک دیہاتی بندہ، پھر بوڑھا بندہ،
اس نے سخت لہجے میں کہا امیر المومنین آپ میرے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ میں انصاف نہیں کرتا؟ جی ہاں۔ بوڑھے نے کہا چچا نے امیر المومنین آپ میرے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ میں انصاف نہیں کرتا تمہارا؟ جی ہاں۔ جو بیت المال سے مجھے وظیفہ ملتا ہے وہ تھوڑا ہے، وظیفہ زیادہ ملنا چاہیے، آپ انصاف نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں انصاف نہیں کرتا تو پوری زمین پر انصاف کرنے والا اور بندہ بھی نہیں ہے۔ میں نے سبق روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، مدینہ طیبہ کی زمین میں زلزلہ آیا، زمین تھر تھرانے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ اٹھا کر زمین پہ مارا، ٹھہر تھم جا، مدینے کی زمین تجھ میں زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھ پر انصاف نہیں کیا، کیوں تو لرز رہی ہے؟ ٹھہر جا، رب کعبہ کی قسم 14 صدیاں گزر چکی ہیں، حضرت عمر کے درہ مارنے کے بعد آج تک مدینے شریف کی زمین میں زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاسمعوا واطیعوا، لوگو میری بات سنو، میرا حکم مانو۔ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، لا نسمع ولا نطیع، نہیں سنتے، نہیں سنتے تیری بات، نہیں مانتے تیرا حکم۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں مانتے؟ دیہاتی بندے نے کہا تمام مسلمانوں کو ایک ایک چادر ملی تھی مال غنیمت میں سے، آپ کو بھی ایک چادر ملی تھی، ایک چادر کے ساتھ ہمارا پورا لباس نہیں بنتا تھا، حضرت عمر ایک چادر سے آپ کا پورا لباس کیسے تیار ہو گیا؟ جتنے تک اپنے جسم والے کپڑے کا حساب نہیں دو گے ہم تیری بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ سندھ کے حکمرانوں کو کوئی یہ بات کہہ کر تو دیکھے، وہ سندھ والوں اب تو چپ کر رہے ہو، ہائے اخبار پڑھو، انہوں نے حد کر دی ہے کرپشن اور لوٹ مار کی، دل پھٹتا ہے اللہ کی قسم، پوچھنے والا کو، اور جو پوچھے بس اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی کو جواب دو۔ بیٹا کھڑا ہو گیا، دیہاتی ابا جان کو بھی ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، میں نے اپنے حصے والی چادر ابا جان کو دی تھی، تب ان کا پورا لباس تیار ہوا ہے۔ دیہاتی نے کہا امیر المومنین اب سمجھ آ گئی، اب جو بات کہو گے ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ ہائے ہائے حضرت عمر کا انصاف، وہ بھی تو منظر تھا، حضرت عمر اونٹنی کی مہار پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں، نوکر سواری میں سوار ہو کے آ رہا ہے۔ فقط اسلام دنیا میں سوشلزم نہ، کیمونزم نہ، ڈیموکریسی نہ، امپیریلزم نہ، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل سواری پر غلام آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن انصاف قربان جاؤں، جب بوڑھے نے کہا سبق، بوڑھے نے کہا امیر المومنین میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ کیوں بھائی کیسے نہیں کرتا؟
بیت المال سے مجھے وظیفہ تھوڑا ملتا ہے، وظیفہ زیادہ ملنا چاہیے. اچھا میں سامنے کا تھا، درا اٹھایا، اس بوڑھے کو مارنے لگے. جو بھتیجا بیٹھا ہوا تھا حر ابن قیس، اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت تلاوت کر دی. اللہ فرماتے خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. آیت نمبر 199. اللہ فرماتے معافی کو مضبوط پکڑو، نیک کام کا حکم دو. جو بندہ تمہاری شان کو نہیں جانتا، تمہارے مقام کو نہیں جانتا، اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے درگزر کر لو، پرواہ نہ کرو، معاف کر دیا کرو. معافی والی آیت حضرت حر ابن قیس نے پڑھی، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے درہ زمین پہ رکھ دیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو قرآن پڑھتا جا، میں عمل کرتا جاؤں گا. یہ ہے ذریعہ نجات. بندہ تلاوت کرے گا تو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی. گھوڑے والا واقعہ آپ کو سنایا. بندہ قرآن سیکھے گا، سمجھے گا تو ہدایت نصیب ہوگی. شہیدوں والی آیت سمجھائی نبی پاک نے. اور نمبر 3، بندہ قرآن پہ عمل کرے گا تو نجات نصیب ہوگی. جیسے معافی والی آیت سن کر حضرت عمر نے عمل کیا، درہ زمین پہ رکھ دیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بوڑھے کو معاف کر دیا. اللہ ان تینوں چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی ہوئی کل جاؤ شورو پھاٹا پر بات کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میں بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کی 10 سال ہوتی ہوئی، ان کے استاد محترم کے لیے، والدین کے لیے، سارے اہل محلہ جن کے بچے اس مسجد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ یہ خدمت قبول فرمائے. آمین تو کہو. اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے، اللہ آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے میرے جتنے دوست، احباب، رشتہ دار، اہل خانہ بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. پریشان لوگوں کے اللہ پریشان دور فرمائے. اور دعا کرو جہاں جہاں عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی غیبانہ نصرت. عالم کفر مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے پہ تل کیا ہے. دعا کرو اللہ کفر کا منہ کالا کر دے، اسلام کا بول بالا کر. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم. اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انه لا یعز من عادیت ولا یذل من واليت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.